تحریک انصاف مصر ہے اس بات پہ کہ مذاکرات ہونے چاہیے، بات چیت ہونی چاہیے۔ اب کل سے جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، میں کل بھی اس کا ذکر کر رہا تھا جب کہ پاکستان تحریک انصاف جس طرح مذاکرات کرنا چاہتی ہے، لوگوں کا ماننا ہے، میں میری اپنی فیلنگ بھی ہے ویسے، جو پاکستان تحریک انصاف کے چاہنے والے ہیں، کارکنان ہیں، ان کے ورکر ہیں، جو کئی سالوں سے کئی مہینوں سے پارٹی کے ساتھ مشکل وقت میں بھی ڈٹ کے کھڑے ہیں، ان کا ماننا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کمزور پچ پر ہے جو یہ مذاکرات کی صورتحال پہ حکومت کے ساتھ انگیج ہونے جا رہی ہے۔ مجھ پہ تو آپ اعتراض کر دیتے ہیں نا کہ میں جذبات میں آ جاتا ہوں۔ آج آپ نے مختلف ڈیولپمنٹس دیکھی ہوں گی، عرفان صدیقی صاحب، ان کا تعلق حکومت وقت سے ہے، انہوں نے بھی آڑے ہاتھوں لیا پاکستان تحریک انصاف کی جو مذاکرات کی آپشن ہے، ہونے چاہیے مذاکرات، وہ بھی چاہتے ہیں، لیکن انہوں نے تہاڈی مرضی نال نہیں، جو آکڑ آپ کی ہے وہ نہیں ہوگی، اب ہماری ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہوگی، کہنا وہ یہ چاہ رہے تھے۔ فائن کہ عرفان صدیقی صاحب پہ آپ یہ ایک اعتراض اٹھا سکتے ہیں کہ وہ حکومتی جماعت سے ان کا تعلق ہے۔ شیری رحمان صاحبہ آپ کی دوست ہیں، آپ کا بڑا اچھا تعلق ہے ان سے، ڈپلومیٹ رہی، وہ صحافت سے بھی ان کا تعلق رہا، ہماری صحافی ساتھی نہیں ہے، صحافت سے بھی ان کا تعلق میری یہ رہا، نہیں کم از کم کئی سالوں سے وہ پارلیمنٹ کا حصہ ہیں، ایک سیزنڈ پولیٹیشین ہے۔ مطلب میں نے کبھی بھی، میں بڑا حیران ہوا ہوں ان کی گفتگو سن کے فلور کے اوپر، انہوں نے عرفان صدیقی صاحب سے بھی دعا آگے جا کے پاکستان تحریک انصاف کو آڑے ہاتھوں لیا کہ اپنی مرضی ہوگی، کہ جب چاہو کہ چڑھائی کر دو گے، جب چاہو کہ دھمکا دو گے، بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سول نافرمانی کی تحریک کا بھی کہیں اور یہ بھی کہیں کہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں۔ مطلب پاکستان تحریک انصاف کو 2 دنوں کے اندر جس طرح ان کو وہ مطلب گندے ہوئے ہیں، میں تو یہ کہوں گا، سارا بھرم نہیں۔ نصرت صاحب، آپ وہ جذبات فیل نہیں کر سکتے، ایک ورکر کے جذبات ہوتے ہیں، مان ہوتا ہے، بھرم ہوتا ہے۔ یار آپ نے کہا کہ پہنچو اسلام آباد، سارے ورکر پہنچے، علی مین صاحب بھاگ گئے۔ آپ نے پھر کہا ورکرز کو کہ ورکر پہنچو، پھر ورکر پہنچے، علی مین صاحب پھر بھاگ گئے۔ آپ نے کہا فائنل کال ہے، سارے ورکر پہنچے۔ آسان نہیں ہوتا سر، ساؤتھ پنجاب سے آنا، انٹیریئر کے پی کے سے آنا، بارڈر سے آپ اٹھتے ہیں، پیسے بھرتے ہیں اور آپ قافلے کا حصہ بنتے ہیں، وہ آپ کی گاڑیوں کے آگے لیٹ رہے ہیں کہ مت جاؤ، آپ پھر چلے گئے۔ جب یہ سارے بھرم ایک ورکر کے ٹوٹتے ہیں، جب وہ قربانیاں دیتا ہے، جیلوں اور حوالاتوں کی ہوا کھاتا ہے، اور پھر آپ اپنی مرضی سے اس وقت کہتے ہیں کہ ہم مذاکرات، وہ بھائی جان آپ ذرا آبزرو کیجئے، سننے والے کیا سننے والے، دیکھیں جو تحریک انصاف کا چاہنے والا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، کہ پاکستان تحریک انصاف منتوں ترلوں پہ اتری ہوئی ہے مذاکرات۔ آپ نے جذبات کا اظہار جذبات بھرپور میں انداز میں حقائق آپ نے حقائق بیان کر دیے، تو میں بھی آپ کو ایک حقیقت ہاں بیان کر پلیز دوں۔ پلیز۔ میں سب سے پہلے انتہائی دیانتداری سے آپ کے آگے اعتراف کرتا ہوں کہ میں شروع سے اس بات کا حامی رہا ہوں کہ جی انہیں مذاکرات میں انگیج کیا جائے، ٹھیک ہے جی۔ کل بھی میں آپ کے ساتھ اس کا بارے میں بحث کرتا رہا کہ یار جنگیں بھی ہوتی ہیں تو بالآخر مذاکرات کی میز پر بیٹھنا پڑتا ہے، لیکن ساری عمر صحافت میں گنوانے کے باوجود شاید کبھی کبھی بندے کا دماغ سٹیا جاتا ہے، غلطی ہوتی ہے، انسان غلطی کا پتلا ہے۔ میں سمجھتا تھا کہ ایک تحریک انصاف ہے، ایک اس تحریک کے بانی ہیں اس جماعت کے، باقی دیگر قیادت ہے، اس کے اراکین اسمبلی ہیں، اس کے لیڈر آف اپوزیشن ہے، وغیرہ وغیرہ، ایک سٹرکچر ہے۔ لیکن یہ مجھ سے غلطی بہت کم ہوئی ہے۔ میں نے تحریک انصاف کے قیام کے پہلے روز سے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تحریک انصاف کا مطلب ہے عمران خان کرشماتی شخصیت کے مالک اور ان کے عاشقان۔ تو آپ اپنے جذبات ٹھنڈے رکھیے، اپنا سینہ مت جلائیے۔ آج خان صاحب کی اپنی بہن سے بھی ملاقات ہوئی اور ظاہر ہے اہلیہ سے تو ہوئی، ان پہ فرد جرم، تو بشرا بی بی سے تو صحافی جو ہیں ان کا گروہ جو ہے غور کی صورت سوالات کرتا رہا، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، اچھا، اور وہ خاموشی سے چلی گئی۔ اس سے میں دوبارہ بے وقوف اس وہمے میں مبتلا ہو گیا کہ شاید ان کے شوہر نامدار جو ہیں وہ مذاکرات کو رضامند ہے، اور وہ نہیں چاہتے کہ بشرا بی بی کو ایسی بات کریں جس سے ثابت ہو کہ وہ مذاکرات کی اس امکان کو رد کر رہی ہیں یا اس کو ناممکن بنا رہی ہیں۔ لیکن بعد ازاں ان کی بہن
علیمہ خان صاحبہ کے ذریعے جو آیا ہے اس پہ تو یہ لگ رہا ہے کہ زمین جمت نہ جمت گل محمد. خان صاحب اپنی جگہ پہ قائم ہیں. جو مذاکرات والی بات ختم. وہ کہہ رہے ہیں 15 دسمبر کو یوم شہداء مناؤ. 15 دسمبر یہ جو پرسوں ترسوں آ رہا ہے. سنڈے کو بنتی ہے تقریباً. ٹھیک ہے نا. 15 14 سنڈے کو بنتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ اپنی بات پر ڈٹے ہوئے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ 9 مئی جو ہے وہ فالس فلیگ آپریشن تھا اور 26 نومبر کو وہ پاکستانی تاریخ کا سیاہ دن کہہ رہے ہیں. یعنی اچھا یہ انہوں نے کہا ہے. وہ یار یہ جب میں آ رہا تھا ظاہر ہے کہ آج کل وہ ہم تو اپنے پروگرام سے شروع میں جو ایک دو باتیں جو آتی ہیں جلدی جلدی ورنہ کاش کہ مجھے پتا ہوتا میں تفصیل سے بیان کرتا. تو ان کے آج کے بیان سے تو کلیئر کٹ یہ ہو گیا ہے کہ شبلی فراز جو بھی کہتے رہے ہیں حالانکہ ان کے آج ان کی بہت دردناک تقریر تھی. بھائی ہیں. انہوں نے کہا ہماری ذاتی دشمنی کیوں ہو گئی یہ وہ. اسد قیصر صاحب جتنے مرضی پھیرے لگاتے رہے. تازہ خبر آئی ہے نواز شریف سڑپ آئی ہے. نہیں تازہ خبر آئی ہے کہ ہم اپنی بات پہ قائم ہیں یعنی کم از کم اڈیالہ جیل کے پھانسی. باقی جو ہے ان کا مسئلہ یہ ہو رہا ہے. میں اب جان کی امان پاتے ہوئے عرض کروں گا کسی کی خدا نخواستہ توہین مقصود نہیں ہے.